ڈرائے جاؤ گے، دھمکائے جاؤ گے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے کہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ شاید تمہیں جیل بھیج دیا جائے، شاید تمہیں مار دیا جائے، شاید تمہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھو اگر تم حق کے ساتھ ہو اور حق کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ظالم حکمران کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بہت بڑے بادشاہ فرعون کے سامنے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ تم اگر حق کے کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری بات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ تمہیں تانا دے رہے ہیں، تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے 950 سال تک لگاتار دین کا کام کرتے رہے۔ دوستو، اگر تمہیں اس راستے میں درد اور تکلیف کے ساتھ آزمایا جائے تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہیں ناانصافی کے خلاف لڑتے وقت تمہارے اپنے ہی چھوڑ کر چلے جائیں، تمہیں تمہارے اپنے اکیلا کر دیں تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، جن کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے دور کر کے بہت آزمایا تھا۔ تمہیں ظلم کے خلاف لڑتے وقت اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو ایسی قربانی کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے اگر تمہیں جیل بھیج دیا جائے تو یاد رکھو ایسی قربانی کو دینا یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ جنہوں نے بدنامی کو برداشت کیا صرف اللہ کے لیے، لیکن جیل جانے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جانتے ہو کہ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو اور تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، پھر بھی تم حق کے ساتھ ہو، تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ جنہوں نے سازش، تانا، بائیکاٹ، جنگ، ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن کبھی بھی ظلم کے خلاف جھکنے کو برداشت نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے سامنے ایسے ہی دو راستے ہیں، یا تو یوں ہی دنیا سے چلے جانا ہے، یا آنے والی نسل کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔